جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان. جب سے ایم پی اے بنے ہیں تب سے وزیر بھی بنتے گئے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف وزارتیں رہی ہیں. اور عموماً جو فائنانس کا محکمہ ہوتا ہے بڑا ٹیڈیس ہوتا ہے, بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے, عام بندے کو فائنانس کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ بڑی کامیابی سے پنجاب کا فائنانس چلانا کوئی آسان کام نہیں. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑی اسمبلی, سب سے زیادہ خرچ اور سب سے بڑا اینول ڈیولپمنٹ پلان 1240 ارب روپیہ, یعنی 800 سے لے کے 1240 ارب روپیہ. آج ان سے سوال کریں گے, کچھ سیاسی باتیں ہوں گی تیکھی اور کچھ میٹھی باتیں بھی ہوں گی, دونوں باتیں. میاں صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک خیریت, آپ بتائیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارا بجٹ آتا ہے ہر سال کا, میزانیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے اس پہ کہ میزانیہ ہے کیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ کے جی؟ جو میزانیہ ہوتا ہے یہ ہر گھر کے والے بندے کا ہوتا ہے, ہر ہاؤس ہولڈ جو وومن ہے, ہاؤس ہولڈ جو خاتون ہے, خاتون خانہ ہے, وہ بناتی ہے. لیکن پنجاب اسمبلی میں اس پر ہم نے دیکھا کہ سوائے ہلڑ بازی کے کچھ نہیں ہوا. 26 اراکین معطل کر دیے گئے, ان کے خلاف ریفرنس بھی تیار ہوا ہے. کیا کہیں گے کہ اپوزیشن کا جو رول ہے, اور بجٹ ایک ایسا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس نے پورا سال صوبہ چلانا ہے, تو جو اپوزیشن کا رویہ ہے اس کو کیا رویے کا نام دیں گے یا کیا کہیں گے؟ آپ تو جب سے میرا خیال ہے پیدا ہوئے تب سے اسمبلی میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ذرا نوازی ہے, آپ نے اتنا یہ کہا. میں بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور میری لیڈرشپ کا میرے پہ اعتماد ہے کہ مجھے پنجاب اسمبلی میں یہ میرا 5واں ٹینیور ہے, جس میں سے ہمارے جو پچھلے 4 ٹینیورز تھے اس میں سے 10 سال ہم گورنمنٹ میں رہے اور 10 سال اپوزیشن میں رہے, کیونکہ آپ نے تو ہمیں گورنمنٹ میں ہی رکھا ہوا ہے, مگر بیچ میں 10 سال ہم, جس میں ہم نے مشرف صاحب کا بدترین دور بھی گزارا جو ہماری پہلی اپوزیشن تھی, اور اس کے بعد پھر عمران خان نیازی صاحب کا بدترین دور تھا, وہ بھی ہم نے گزارا جو پچھلی ہماری اپوزیشن تھی. اب بجٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی ہے, تو بجٹ میں جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مشاورت کر کے تو بجٹ کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اور پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, اور ویژن جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ جس طرح ہماری ہیں, جو بھی چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ اس کا ایک روڈ میپ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کن کن سیکٹرز ان کی پریورٹی ہے. تو اس میں ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے, آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ اوور آل شاید ہی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو کہ جس میں آپ کو ریفارمز نظر نہیں آئیں گے, ریسٹرکچرنگ نظر نہیں آئے گی. اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے کئی سالوں سے جن کے بجٹس جو تھے وہ ان میں کوئی خاطر خواہ اضافہ بھی نہیں ہوتا تھا, اور جو بجٹ رکھا جاتا تھا یوٹیلائز بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ 842 بلین کا ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, جو ہم نے پچھلے سال کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں جو, اور ہماری یوٹیلائزیشن جو ہے پہلی دفعہ ان دا ہسٹری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی اور صوبے سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کمپیئر کریں تو پنجاب کا ریکارڈ ہے, اور یہ سارا کریڈٹ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کو جاتا ہے کہ جس طرح وہ ساری اپنی ٹیم کو لے کے, اور دن رات انہوں نے جس طرح خود ایک کیا کہ صبح وہ جس طرح 8 بجے سے لے کے شام 6-7 بجے تک, اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے اپنی ایک چیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ہر چیز کے ڈیش بورڈز بنوائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس کے, ان کی ٹائم لائنز اور ہر چیز کو کہ, اور جیسے جیسے وہ ٹائم لائنز بھی ڈپارٹمنٹ اپنی ساری میٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آپ نے کہا کہ ممبرز ہمارے جو ہیں وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ یہ ہم نے شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے, میاں شہباز شریف صاحب, تو تب ہم نے ایک پری بجٹ ڈبیٹ کا ایک آغاز کیا تھا پنجاب اسمبلی میں. اب وہ ہم نے وہ اٹس پارٹ آف دا رولز کہ وہ ہر سال ہوتا ہے, اور ہم وہ جو پری بجٹ ڈبیٹ ہوتی ہے اس میں اب ہم جب پچھلی دفعہ آئے ہیں تو ہم نے اب ایک ساتھ پہلی دفعہ یہ کیا, اس میں ایڈیشن یہ کیا ہے کہ جو لوگ اس 4-5 دن میں بات نہیں کر سکتے تو ہم ایک پرفارما ان کو دیتے ہیں جس میں سارے سیکٹرز ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے کہ آپ اپنی پریورٹیز بتائیں کہ آپ کے خیال میں صوبے کی کیا پریورٹی ہونی چاہیے,
ڈپارٹمنٹ وائز جہاں پہ بجٹ یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے, اور پھر ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس چیز کی کمی ہے اور آپ کی کیا پریورٹی ہونی چاہیے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کافی ممبرز بات کر بھی لیتے ہیں, مگر کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے ہماری, تو 371 کی ٹوٹل آپ کی اسٹرینتھ ہے اسمبلی کی, تو وہ بڑی حد ہے. میرا خیال ہے آج تک کبھی ہم 180-85 سے اوپر نہیں گئے جو ان 4-5 دن میں لوگ بات کرتے ہیں, جس میں اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سائڈ کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہم اس وجہ پرفارمنس سے بھی چیزیں دیکھتے ہیں, پھر اوور آل جو ہے ہم میڈیا سے بھی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے گورنمنٹ, کہ میڈیا میں جو آ رہے ہوتے ہیں چیزیں, کہ ظاہر ہے آپ بھی ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں چیزوں میں, جیسے ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اور لا اینڈ آرڈر ہے, یہ اس طرح کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں آپ کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے. تو اوور آل پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے مطابق پھر بجٹ جب اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشاورت سے اور ایک ایسا بجٹ دیا جائے جس سے نہ صرف ایک ریکارڈ ترقی ہو پورے صوبے میں, بلکہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ بھی اس بجٹ سے فرق پڑنا چاہیے. اور اس کی ایک اور میں تھوڑی سی مثال یہاں پہ دیتا ہوں, آپ اگلا سوال کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہاں میں مثال تھوڑی سی دوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں, جس وقت یہ گورنمنٹ آئی ہے لاسٹ ایئر پچھلے سال, تو اس وقت ہماری جو انفلیشن ہے جو سب سے زیادہ جس سے لوگ پریشان تھے, اور اس الیکشن میں بھی سب سے زیادہ لوگ اس سے ہی پریشان تھے, جو ہم سے سوال کیا جاتا تھا مہنگائی پہ, جو آپ کی مہنگائی کی شرح ہے جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں. تو انفلیشن جو ہے وہ 28-29% پہ کھڑی تھی. اب اس وقت اللہ کے فضل سے ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں, 6-7% پہ اس وقت انفلیشن آ گئی ہے, اور پرائسز کافی جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں. جو آٹا تھا وہ 180 روپے کلو تھا جب ہماری حکومت آئی, آج آپ دیکھیں 75-80 روپے کلو مل رہا ہے. اسی طرح پیاز اس وقت جب ہم آئے تو شور پڑ گیا, رمضان شریف تھا, جیسی ہماری گورنمنٹ بنی 300 روپے کلو پیاز تھا, آج اللہ کے فضل سے دیکھیں 50 روپے کلو. ٹماٹر, پیاز, تمام تقریباً سبزیاں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں روزمرہ استعمال کی تو 100 روپے سے نیچے تقریباً سب کی پرائسز ہیں. تو اس حوالے سے اوور آل کافی ایک تو پرائسز اسٹیبل ہوئی ہیں پچھلی گورنمنٹ میں جو نہیں تھیں, کیونکہ ہماری 4% کی انفلیشن سے, جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا, 4% کی انفلیشن سے خان صاحب, عمران خان نیازی صاحب اس کو 40% پہ لے گئے تھے. تو اب انفلیشن بھی کنٹرول ہو رہی ہے. اوور آل جو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے اس میں ہماری جو ریونیو کلیکشن ہے پروونشل, اس میں ہم نے پہلے سال میں 53% انکریز کیا, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. آج تک کبھی ایک سال میں 53%. اور ارسلان صاحب, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے, کیونکہ ہم ایز اے فائنینس کے دیکھا ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہم پرپوزلز لے کے جاتے ہیں کہ جی یہاں سے ہمیں جو ہے ٹیکسز کو انکریز کرنا چاہیے. سی ایم صاحبہ نے کوئی ٹیکس نہیں پچھلے سال میں لگایا, کوئی ٹیکس نہیں نیا لگایا, اور اس سال بھی انہوں نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں, اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں, اور ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے نا اس کو ہم انکریز کر رہے ہیں. صاحب مہنگائی کنٹرول کر لی, اپوزیشن کو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں اب اس طرح ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی ضرور آپ نے اب جیسے بات کی ہے, اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5واں ٹینیور ہے, تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کرتا ہوں. میں نے اس طرح کی اپوزیشن, جو پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, میں نے ایسے پہلے پچھلے 20 سال میں اس اسمبلی میں نہیں دیکھا. کہ یہ جو اپوزیشن ہے, شاید وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں, اور پھر وہ سیکھنا نہیں چاہتے, وہ روایات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. وہ ایک جو ان کے لیڈر نے ان کو ایک چیز سکھائی ہے کہ ہلڑ بازی, شور, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, تذلیل کرنا,
بلو دی بیلٹ بات کرنا، اسمبلی کے فلور پہ بھی کھڑے ہو کے اور ویسے بھی، تو وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ پتہ نہیں کس چیز کی خوشی مناتے ہیں. یہ سب یہ بتائیں کہ 26 اراکین کا جو سسپینشن ہے ان کے خلاف ریفرنس ہے، اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 210 شک 210 کا حوالہ دیا، جو پریویلیج کمیٹی آپ کی جو پریویلیجز اینڈ رولز ہیں پنجاب اسمبلی کے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کروں گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا یا ان کو معطل کرنا یہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں اسپیکر صاحب جو ہیں، اسپیکر جو ہوتے ہیں اسمبلی کے، ان کے پاس بہت اختیار ہیں. ان کے اختیارات جو ہیں یہ ان کے اختیارات میں شامل ہے، وہ اس سے آگے بھی جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ ہے کہ اس دن کی بھی جو کچھ اس دن ہوا وہاں پہ، جس طرح کی ہلڑ بازی، گالی گلوچ اور سارا کچھ انہوں نے کیا، تو اسپیکر صاحب نے ظاہر ہے پھر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو فی الحال معطل کیا. اور ریفرنس بھی جو جس آرٹیکل کا وہ بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تو وہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں. اب فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ آیا وہ جو جس ریفرنس کے تحت وہ بھیجا گیا، جس آرٹیکل کے تحت یہ ریفرنس بھیجے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، آیا الیکشن کمیشن اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا اس پہ عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ یہ اب یہ قانونی چیز ہے، تو اس کو جو ہے ہمارا، میں یہی کہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا. یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو پرانے چہرے جو نون لیگ سے چلے گئے ہیں ان کو واپس لانے کی تیاری ہے. کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں جی مقامی لوگوں سے مشاورت بھی کریں گے. مثلا اس میں چودھری نثار صاحب کی ملاقات ہوئی تو یہ ساری خبریں نکل آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، پرانے لیگی ہیں آپ شروع سے، تو کیا جو پرانے لوگ ہیں ان کو واپس آنا چاہیے جماعت میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ جماعت جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے ابھر کے سامنے آئی. جو ہمارے لوگ کچھ ناراض ہیں کسی وجہ سے، پرانے جیسے آپ نے بات کی ہے وہ بھی، اور نئے بھی اگر کوئی ناراض ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، میں ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ناراضگیوں کو کم کر کے تو دوستوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور وہی جو ہماری ایک بیس ہے اور ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کو کیونکہ مانتے ہیں سب، اور ان کی سربراہی میں یہ پارٹی اور مضبوط ہو. اور ابھی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہماری تو خواہش ایز اے ورکر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے ورکر کے، میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ پارٹی پورے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ بنے، باقی صوبوں میں بھی ہماری پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو جیسے پہلے تھی ایک زمانے میں، کہ دوبارہ سے ہماری وہاں بھی گورنمنٹس بنے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیلیورنس اگر دیکھیں، جو ڈیلیور کیا جاتا ہے، جو کام کیا ہے وہ جہاں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جس صوبے میں بھی رہی ہے، وہاں پہ پرفارمنس اور ڈیلیوری بہت اچھی رہی ہے. میرے صاحب آخری سوال میرا ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. آپ بھی، آپ کے والد گرامی جو تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بلدیاتی اداروں سے آئے، اس کے بعد آپ نے بھی شروع کیا، پھر آپ چلتے چلے گئے اور پھر رک کے نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جب آتی ہے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ معطل رہتے ہیں؟ اچھا نہیں، اس میں آپ سے تھوڑا سا یہاں ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ پہلی چیز یہ کہ میں نے بھی اپنا سٹارٹ جو ہے وہ بلدیات سے ہی لیا تھا جی. اور میں جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تب میں نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی تھی اس کا الیکشن لڑا. پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو وہ ٹاؤن سسٹم آیا تھا اس میں میں ٹاؤن ناظم بھی رہا، اور میں واحد پاکستان مسلم لیگ نون کا یہاں سے الیکٹ ہوا تھا کیونکہ وہ پارٹی بیسڈ کا الیکشن تھا. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ حامی ہوں کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو لانا چاہیے، اور مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک ایم پی اے یا ایم این اے ہے، ایم پی اے کا جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے وہ تقریباً 3-4 لاکھ ووٹوں کی ہوتی ہے. ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی کوئی جو ہوتی ہے وہ 8-9 لاکھ ووٹوں کی کانسٹیچوئنسی بن جاتی ہے. تو جب آپ کا ایک مضبوط اور اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا تو آپ کی وہ چین جو ہے نیچے تک جو لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیو تک پہنچنا. اور لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ
جو کام ہوتے ہیں وہ اب لوگ آ کے ہمیں ایم پی ایز ایم این ایز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گٹر کھلوا دیں, ہمارا وہ نلکا لگوا دیں, اس طرح کی چیزیں صفائی کرا دیں. اب یہ کام ایسے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے ہونے چاہیے, اور چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے, جو نارمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بالکل کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ سیریسلی اس کے اوپر سوچ رہی ہے. اور ایک بات آپ نے تھوڑی سی کی جس سے میں نے ڈس ایگری کیا, کہ آپ نے کہا نون لیگ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں نہیں سوچتی. تو میں کہوں گا کہ آپ ریکارڈ پلیز اپنا دیکھیے, آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے اس صوبے میں تب یہاں پہ آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم نظر آئے گا, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا صوبے میں, یا شہباز شریف صاحب کا دور تھا, یا اس سے پہلے بھی اگر آپ ادوار اٹھا کے دیکھیں گے نون لیگ کے, اور اب بھی. تو لاسٹ بھی جو الیکشن ہوا تھا وہ ہمارے دور میں نون لیگ کے دور میں ہوا تھا. تو اس دفعہ بھی اب اس وقت بالکل گورنمنٹ کے اس میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے کہ اگلا سال جو ہے اس میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشنز ہونے کی امید ہے, کیونکہ چیزیں تھوڑی سی اور بہتر ہو جائیں, اسٹریم لائن ہو جائیں. گورنمنٹ الحمدللہ اب اسٹیبل ہے ہر لحاظ پہ, ہر صوبے میں, ہر وفاق میں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-6 مہینے میں یا تھوڑا 8 مہینے میں وہ رائٹ ٹائم فار دا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوگا پنجاب میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی کروائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے وزیر خزانہ پنجاب, ان سے گفتگو ہوئی, سیر حاصل. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ 2 خوشخبریاں انہوں نے دیں کہ پرانے جو لوگ ہیں ان کو گلے لگا کر اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو ساتھ ملنا چاہیے, ہمارے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 2026 جو ہے 2026 کا جو سال ہے وہ بلدیاتی اداروں کا سال ہوگا, اور پوری کوشش ہوگی کہ بلدیاتی ادارے ان پلیس, یعنی وہ اپنے وہاں پہ ان کے انتخابات بھی ہو جائیں اور جماعتی بنیادوں پر وہ آ جائیں, تاکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت مزید بہتر ہو جائے. اور آخری بات جو میاں صاحب نے کہی وہ یہ تھا کہ حکومت کی, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پوری کوشش ہے کہ جو بھی محکمہ ہے اس میں اس کا جو ثمر ہے, اس کی جو کاوشیں ہیں, جو پھل ہے, وہ نچلے طبقے یعنی عام آدمی, غریب آدمی, متوسط طبقے سمیت سب لوگوں کو ملے, تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ رہے. اور 5 سال بعد جب الیکشن ہو تو لوگ مسلم لیگ نون کو ہر طرح سے ایک اچھی بڑی جماعت دیکھیں.